الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل نہبطوا منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا۔ آج سے ہمارا تیسرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے جو ترتیب شروع کی ہے خود سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اسلام کو، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر لیا ہے عقائد، کسی چیز کو مان لینا اور دل سے ماننا، جب مان لیں تو اس کے مطابق زندگی میں عمل بھی کرنا، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان۔ اس میں پہلے نمبر پر توحید۔ اصل یہ کائنات بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ صرف کروڑوں کی مخلوقات میں سے انس اور جن، انسانوں اور جنوں کو اللہ نے امتحان کے لیے چنا ہے، اور خاص طور پہ انسانوں کو، کہ پہلے انسان نے تو اللہ کا سامنا کیا ہوگا، جنت دیکھی ہے، پھر وہ زمین پر آئے۔ اب ان کی جو اولاد ہے اس نے نہ جنت دیکھی نہ اللہ کو دیکھا۔ اب اگر میری جنت چاہیے تو وہ کام کرو جو میری مرضی کے ہیں، جو میں اپنے نبیوں کے ساتھ تم پر نازل کر بھیجوں گا۔ وہی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 39۔ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، قل نہبطوا منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب دیکھو آئندہ جب کبھی آئے آدم، اب اترنے والے کون ہیں؟ ذرا یہ ذہن میں رہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، بہت سارے دینداروں کو سنا ہوگا آپ نے۔ میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت قرآن جس ترتیب میں آ رہا ہے، سورہ بقرہ جس کو ہم دن رات پڑھتے ہیں، اور میں صرف آیت نمبر 38 39 پر ہوں، اس سے پہلے کا اگر آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ اترنے والے 2 جوڑے ہیں، 2 کپلز۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام، ان کی زوجہ، اللہ نے زوج کہا ہے، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ان کی بیوی، 2 آدمی ہو گئے۔ ابلیس زمین پر آ رہا ہے، وہ بھی اکیلا نہیں آیا، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ، میڈم کے ساتھ آیا۔ تو یہ دو کپلز کو اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ قل نہبطوا منہا جمیعا۔ ایک توبہ کر کے غلطی ہونے پر اللہ سے رجوع کر کے زمین پر اتر رہا ہے، دوسرا اس اللہ سے وعدہ کر کے اتر رہا ہے، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، اور ایک بڑی تعداد کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھے چھوڑ کر، وہ اپنے الزام میں تھا کہ میری قابلیت، جو بھی اللہ نے اس کو علم دیا، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، کوئی ایکوائر نہیں کیا، لیکن اس کو الزام ہو چلا تھا کہ اب جو مخلوق اس وقت موجود تھی، نورانی مخلوق، فرشتے، ان کی بنسبت میری عبادت زیادہ ہے، میرا علم زیادہ ہے، تو اللہ میاں کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بغیر مانگے کہ وہ دے دے، حالانکہ اللہ نے آفر کیا تھا کہ ہے کوئی جو اس ذمہ داری کو سنبھالے، خاموش بیٹھا ہوا تھا، الزام میں خاموش تھا کہ مجھے مل جائے۔ جب ساری مخلوق خاموش بیٹھی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے چیلنج کو قبول کر لیا، میں اٹھاؤں گا۔ اب بتائیے، ان کو امتحاناً جنت میں رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود،
کتنے خوبصورت انداز میں آپ کو چکما دے کر، بہلا کر، پھسلا کر، امیدیں، آرزویں، تمنا ان کو زندہ کر آپ کو جنت سے نکالے اور اسے کھلا دیا۔ اللہ نے منع کیا جنت میں جانے سے پہلے یہ درخت کا پھل مت کھاؤ، اس نے کھلا دیا۔ اور دونوں میاں بھی بیٹھ کے ممکن ہے گفتگو کرے ہوں، کیا کہتے ہیں، کھانا نہیں کھانا؟ تو اب اماں ہوا، عورتیں ذرا تھوڑا، ہر کسی کو سہولت چاہیے۔ انہوں نے کہا ہوگا یقیناً کہ دیکھو زمین پہ جائیں گے تو آپ کو کھیتی باڑی کرنا پڑے گا، میرے کو چولہا چکی کرنا پڑے گا، فری میں تو کچھ نہیں۔ جنت میں ہے فری میں ہر چیز کھانا پینے کو ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ؟ اب مرد بھی مرد ہے، باوجود بہت اللہ نے عقل عورت سے زیادہ دی ہے، لیکن بہرحال تن آسانی کون نہیں کرتا ہے بھائی؟ اب یہاں جو جتنے مینیجر لیول کے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، کیا وہ نہیں چاہتے ان کا سارا کام ان کے اسسٹنٹ کرے؟ انہوں گھر میں بھی ہیں، بیت الخلاء میں بھی ہے، تو میں میٹنگ میں ہوں، اب وہ بوجھ کس کے اوپر گر رہا ہے؟ سب آرڈینیٹس کے اوپر۔ تو اللہ نے دو کپلز کو زمین پہ اتارا، ایک فرمانبردار ایک نافرمان، اور یہ وعدہ کر کے آیا ہے۔ اب ذرا اسی سورہ میں ذرا پیچھے جائیے، اب یہاں ایک جگہ تو تمام کہانیاں ملیں گی نہیں آپ کو، مختلف آیتیں جوڑنا پڑے گا۔ اب اللہ یہاں پر صرف اعلان کا، یہاں سے سورہ بقرہ میں اعلان کرا کہ ہم نے ایک اعلان کر دیا فرشتوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر ایک نمائندہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے تم سب کو، تمام مخلوقات کو آفر کیا تھا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، ساری مخلوقات ڈر گئیں سوائے آدم علیہ السلام۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ 6 فٹ کے آدم علیہ السلام، فزک بڑی شاندار، شکل و صورت بڑی شاندار، اللہ نے کیوں؟ اپنے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب یہ مخلوق ذمہ داری اٹھا رہی ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کی نالج کتنی تھی؟ انہو کانا ظلوما جہولا، اندھیرے میں تاریکی بھی تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس آدم علیہ السلام کے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کائنات میں جتنی چیزیں انسانی استعمال میں آئیں گی، اللہ نے ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ یہ جینیٹیکلی اب آ رہا ہے، کیونکہ ہم مسلمان الحمدللہ قرآن کو ایسا چوم کے چاٹ کے رکھ دیتے ہیں، غلاف میں لپٹ کے اوپر۔ قرآن سے ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ قرآن کے سے تعلق جوڑیں گے تو قرآن کائنات کے راز، چیزوں کے راز، اس ذرے میں کیا ہے، اس مٹی میں کیا ہے، اس درخت کے اندر کیا ہے، اس میں کس مرض کا علاج ہے، اس میں کیا خوبیاں چھپی ہوئی ہیں جس کے ذریعے دنیا میں تم ٹیکنالوجی کے اندر کے انقلاب لا سکتے ہو۔ جب تک ہمارے آباء و اجداد نے آج سے 500 سال پہلے تک یہ کام کیا، دنیا میں لیڈر تھے وہ، علم میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیکل سائنسز کے اندر، ہر چیز میں۔ آج یورپ ان کو جانتی ہے، مسلمان ناواقف ہیں، خاص طور پہ بر صغیر کے سب کانٹیننٹ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان واقف نہیں ہیں اپنے باپ دادا کی ان کارناموں سے کہ کس نے، ایک مسلمان سائنسدان نے کمرے میں بیٹھ کر دنیا کی گولائی کتنی ہے ناپ دیا، ہم کو پتہ ہی نہیں، اس کا نام نہیں معلوم، اس لیے کہ اس کی کتابوں کو یورپین نے لے جا کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اب بتائیے، ایک مسلم نام ہے احمد، محمد، وہ جا کر ایک فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہوگا، جرمن میں ٹرانسلیٹ ہوگا، وہ اس کا پروننسیشن کیسا ہوگا؟ اس نام کو جو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پہچان سکتے ہیں آپ وہ نام کہ مسلمان کا نام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہم نے ایک اعلان کیا تمام مخلوقات میں کہ ہم اپنا زمین میں فرشتہ مقرر کرنے جا رہے ہیں، اور فرشتوں نے اعتراض کر دیا۔ یہ تو زمین، فرشتے دیکھ رہے تھے کہ انسان کو بنایا کس چیز سے گیا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں، گھر میں بیٹھے کسی دن، اور انہیں بتایا یہ کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے پہلے کن فرمایا، کائنات بنی، وہ بھی 6 دن، ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے 6 دنوں میں کائنات دی، صرف فی 7 ایام۔ پھر اس کے بعد اس کائنات کے اوپر ثم استوى علی العرش، اس کا تخت ہے،
کنٹرولنگ سسٹم وہاں پر ہے، کنٹرول روم ہے وہاں پر، وہ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ کا تصور کیجئے، 7 آسمان، ابھی ہم پہلے آسمان کے قریب نہیں پہنچے، اب اس کے بعد میں 6 اور آسمان، اتنی بڑی کائنات اللہ نے کن کر کے بنائی۔ اب مخلوقات بنائی، پہلے فرشتوں کو بنایا، اب ظاہر بہت سارے کام کرنے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہر کام میں کن 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 کرتے تو نہیں بیٹھیں گے، ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ دوسری مخلوق جو قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے وہ جنوں کو بنائی، آگ سے بنا۔ تیسری مخلوق جو بنائی اللہ نے، خلقت بیدی، مٹی، دھوپ کی تپش، اور پانی، ہوا، یہ کئی چیزوں سے بنا۔ کئی چیزوں سے جو چیز بنتی ہے مکسچر، ٹیسٹی تو ہوتا ہے، اور اس کی خواص مختلف الگ ہوتے ہیں، جسم میں اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کو یہ سمجھا کہ یہ مختلف چیزوں سے بنا، یہ زمین میں فساد کرے گا جا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں فساد کرنے والے بھی ہوں گے، شیطان کے دھوکے میں آنے والے، اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اب جتنی بھی آبادی ہو، آپ اس میں سے 1,24,000 نکال دیجئے، یہ نبی، پیغمبر، رسول کیسے انسان تھے؟ بہترین انسان تھے کہ نہیں تھے؟ ان سب میں اللہ نے ہم کو کس کا امتی بنایا؟ اب ہم رسالت پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم اپنے نبی تک بات پہنچے ہیں۔ اللہ نے پہلے انسان ہی کو پیغمبر بھی بنایا، حالانکہ ابھی انسان نہیں ہے دنیا کے اندر، شیطان بھی اپنی پاپولیشن نہیں بڑھایا وہاں پہ، اب اس کا کیا سسٹم ہے ہم کو نہیں معلوم۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کا سسٹم کے بارے میں روایات وغیرہ چلی آ رہی، بیٹا بیٹی ہوتے آپس میں، ان کا نکاح وغیرہ وغیرہ، وہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ اب ماں باپ اپنی ذمہ داری میں، اپنی پرورش میں، اپنے تحت بچوں کو کیسے پال رہے ہوں؟ آپ اپنے بچوں کو کیسے پالتے ہیں؟ یہاں پر ذرا ہم نے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا ہے، جیسے کہ آج کے بچے، چھوٹے بچے بھی اب بور کر رہے ہیں، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو بور کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بھی سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوتی، انہوں نے تربیت کی اپنے بچوں کی، لیکن کتنا ایک لیمٹ میں کر سکیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مزاج اللہ نے کچھ اور بنایا ہے۔ تو یہاں پر آسمان سے انسان اور جن زمین پر آئے، اللہ نے وعدہ کیا، اے آدم تمہاری نسل میں جب بگاڑ آئے گا، میں کتابوں کو، انسانوں کو پیغمبر بنا کر کتابوں کے ذریعے ان کی ہدایت کروں، جو ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، جو اس کی نافرمانی کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی اللہ نے کائنات میں انسان کو زمین پہ بھیجنے کے وقت ہی یہ وعدہ کر دیا، جب کبھی نسل انسانی میں بگاڑ آئے گا، برائیاں پھیلے گی۔ برائیاں 3-4 چیزوں سے پھیل سکتی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز، دنیا میں رنگینیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کا نظام، اس کی مشیت، اس کی مرضی سے سب کو یکساں نہیں دیا، نہ صورت شکل، نہ خد و خامت، نہ دولت، نہ رزق، کوئی چیز۔ حالانکہ جب انسان آیا تو کچھ تھا ہی نہیں اس کے بعد، پوری زمین کے آدم علیہ السلام بادشاہ ہے، لیکن جائیں گے کہاں؟ سونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ 6 فیٹ کی، اس سے آگے گھومیں تھک جائیں گے آپ، کتنا گھومیں گے، کتنا، اور کام کاج کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ پہلے انسان کو اللہ نے نازل زمین پہ بھیجتے وقت یہ وعدہ کر لیا، بگاڑ آئے گا۔ پہلی چیز اطراف کی خوبصورتیاں، دوسری چیز شیطان تمہارے ساتھ آیا ہے، وسوسے ڈالتا رہے، اور وسوسے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ شراب پینے کے نقصانات ہیں، وہ کہے گا پیو، غم بھول جاؤ گے دنیا کا۔ یعنی بڑے خوبصورت انداز میں آدم علیہ السلام کو کیا کہہ کے بہکایا تھا اس نے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اگر یہ جنت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ یہاں رہیں گے جنت میں، اللہ میاں بھیج نہیں سکتے آپ کو واپس، یا پھر تم لوگ فرشتے بن جاؤ گے۔ اتنا اچھا آفر کون چھوڑے گا بھائی؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہم جیساؤں کو لے جا کر البستان میں 8 دن کا پیکیج دے دی، اب وہاں پر بٹن دبانے پر کھانا، ناشتہ، چائے، پانی، ہر چیز مل رہی ہے، وہاں سے آپ آنا چاہیں گے۔ وہ صاف ستھرا بیڈ، وہ سینری، ایک طرف سمندر، ایک طرف پہاڑ، یہ باغات، وہ ٹک 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 کرتے ہوئے آوازوں کے ساتھ آپ کو چائے، بسکٹ، ہر چیز مل رہی، کیا چاہیے؟ ایسے ماحول کو کوئی چھوڑ کے آنا چاہے گا؟
وہ یہ تو ہم دنیا کی معمولی سی مثال دے رہے ہیں، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو اس نے کیا چکما دیا، ہمیشہ یہیں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے. اب انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان ان گناہوں کا، خطاؤں کا پتلا ہے. کلو بنی آدم خطائین، سارے بنی آدم خطا کرنے والے ہیں. الا التوابین، سوائے ان کے جو توبہ کریں. غلطی ہوتی ہے انسان سے. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر زمین پر بھیجا گیا. تیسری چیز، اللہ نے جو تقسیم کیا وہ سب کو یکساں نہیں دیا، کسی کو کم کسی کو بڑھ کے دیا. اب یہاں مسئلے شروع ہوتے ہیں، اس کو کیوں زیادہ مجھے. خود ہمارے آنے والوں میں جب انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہم یہاں آئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہم سے پہلے بھی آئے ہیں. اب ہم ان کو یہ نہیں دیکھتے وہ کس حالت میں آئے ہیں، کس حالت میں رہے ہیں، کیا تکلیفیں اٹھائے ہیں. گاڑی کا اے سی کھول کے رات گاڑی میں بسر ہوتی تھی، وہ بیچاری بیوی اندر فیملی کو لا لیے تھے، فیملی بیوی گھر میں رہتی. فریج کا دروازے اوپن کر کے اس کے سامنے سوتے تھے. اے سی نہیں تھے اس زمانے میں. اب چند چیزیں جو آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، انسان ان کو استعمال کر رہا تھا. وہ اس زمانے میں آئے، تقریب یہ موٹے موٹے مچھر کاٹ رہے باہر، انہوں نے ترقی کیا. اب ہم جب آئے تو دیکھو، اوہ یہ تو کمپنی کا مینیجر بن کے بیٹھا ہوئی، یہ تو کمپنی کا اونر بنا ہے، میں کیا ہوں. اب مجھے کیا تشویش لگی ہوئی، اور کلاس میں بالکل فیلئر تھا، پیچھے کی سیٹ میں، بیک سیٹ میں، بیک بینچ سے بیٹھتا تھا، میں فرسٹ تھا ہمیشہ. اور جس کے پاس یہ، ارے اس کے پاس ہے لیکن کب آیا، کتنی محنت سے بنا ہے، اور تم آج آ کر یہ مطالبہ کرو کہ مجھے مل جائے. تو یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ اچھا نہیں ہے. یعنی یہاں پر 3 ایئر سرٹیفکیٹ، بلکہ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں اس کو، ڈگری نہیں کہتے. LCE LME یہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں انجینئرنگ کے مختلف ڈپارٹمنٹ، تھوڑا تھوڑا کام سکھا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہاں ان لوگوں کو بہترین پوزیشن پہ دیکھا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے 5 سالہ جس نے کورس کیا ہے BE، وہ بیچارہ پھر سڑکوں کے اوپر اس کو جاب نہیں ملی. اب بتائیے، یہ اللہ کا نظام ہے، یکساں نہیں دیا ہے. یہ امتحانات ہیں، اور یہ امتحانات کے چکر میں انسان پھر بائی ہک اینڈ کروک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے پہلے بتا دیا بگاڑ آئے گا میں پیغمبروں کو بھیجوں گا. حدیث کے ذریعے پتہ چلا کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. پہلے انسان آدم علیہ السلام پیغمبر تھے. قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے بڑے پیغمبر کا جو ذکر کیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. درمیان میں بہت سارے آئے ہوں گے، قرآن نے نام نہیں لیا. اب یہ جو بہت سارے آئے ہیں ان کے بعد میں نام کیوں لیا گیا یہاں خصوصی طور پر؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے شرک پھیل چکا تھا. ایک قوم تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں پہ کافی لوگ رہتے تھے. وہاں چند معمولی سے لوگ تھے، ایک دکاندار صاحب، ایک کسان، ایک موچی، ایک درزی وغیرہ وغیرہ. اب ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ حق بات بولتے، سچ بات بولتے، چاہے اپنا معاملہ ہو دوسرے کا ہو، ہمیشہ ہو. مطلب کیا کام کرتے تھے؟ نیکی اندھیرے میں ایک روشنی کی مانند ہے. وہ آپ کو بتانے، پھیلانے، بولنے کی ضرورت نہیں، ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں. نیک بن جائیے، آپ کا نام خود بخود اللہ دنیا میں پھیلا دے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب یہ لوگ کا انتقال ہو گیا، قوم غم میں جمع ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں سے شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، ان کی تصویریں یا چھوٹی مورتیاں ان کی دے دی، اور یہ کہتے ہوئے دی کہ دیکھو یہ تم کو بھی ایسا نیک بننا ہے، جنت حاصل کرنا ہو. سب لوگ لے جا کے رکھ لیے، لیکن دیکھتا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے. آج صبح کتنے لوگ پڑھ کے ہیں؟ گزشتہ جمعہ میں نے جمعہ کے بارے میں پوچھا، فجر کے بارے میں پوچھا تھا، قرآن کتنے پڑھ کے آئے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا کورس نہیں دیا تھا کہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، 1 رکو، 2 رکو، نہیں. میں نے کہا ایک آیت ترجمے کے ساتھ. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھے، جو اپنے آپ کو جواب دیجیے. آپ کس کو؟ آپ کا جواب اللہ بھی سن رہا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے. اب یہاں پر پیغمبروں کا سلسلہ بڑا، شرک آ گیا پہلی مرتبہ. اللہ نے 1 پیغمبر، 2، 4، پتہ نہیں کتنے بھیجے. آخر میں ایسے پیغمبر کو بھیجا جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا. معجزہ والے 950 50 سنہ
الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال میں سے 50 کم کر دو، الا 50 عاما، 950 سال ایک بندے نے تبلیغ کی ہے۔ آج اپنے بچوں کو جو چھوٹے ہیں یا جوان ہو گئے ہیں 9 بار بول کے دیکھیے، ایک بار، ایک ہی بار، بیٹا یہ مت کرو، کیا جواب ملتا دیکھ، ارے جان کو اٹک دی تم تو، اماں کے سامنے جا کے بولنا بڑے میں آ جاؤ، پریشان کر رہے ہیں، بابا کے سامنے بولنا امی کو ذرا سمجھاؤ۔ 950 سال ایک ہی نبی کا ایک ہی کام ہے، صبح اٹھنا، پوری قوم میں تبلیغ کے لیے نکل جانا جہاں تک جا سکے، نہیں مانتے۔ 950 سال کے بعد اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ انسانی کا بڑے پیغمبر کا جو ذکر جو ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، درمیان میں آئے ہوں گے بہت سارے۔ اللہ قرآن میں اللہ نے ترتیب ہی نہیں بتائی کون سا پیغمبر کس کے بعد میں ہے، یہ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا وہاں سے اثر، اس سے کہ یہ پیغمبر جو ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل اللہ ہیں، ان کے بعد اب قیامت ہی آئے گی اور ان کی نسل سے آخری پیغمبر آئے، اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں نے ہادی رہنما پیغمبر رسول کو بھیجا ہے، ہر قوم میں بھیجا ہے، دنیا کا کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب تو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی احادیث، آپ کا قول فعل عمل یہ دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، آج انٹرنیٹ پہ ہمارے سامنے ہے۔ آج صحابہ کرام کو جو علم نہیں تھا آج آپ کے لکھا پڑھا ہوا علم بتا رہا ہوں، ورنہ ان کا علم ہم سے بہت زیادہ تھا۔ ہمارے پاس جو ریٹن نالج ہے ان کے پاس نہیں تھی وہ تمام چیز۔ آپ کے موبائل میں یہ بٹن دبائیے بخاری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، ان کے پاس تھی، ان کو تو جانا پڑتا تھا کئی کلومیٹر ایک ایک سے معلوم کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا تو پہلے بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے، حالانکہ 2 باپ بیٹوں نے دعا کی، کعبہ تعمیر کرتے وقت دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ انسانی دعا ہے، اس میں تزکیے کو آخر میں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، انسان ہے۔ اچھا تو پہلی گفتگو کہاں شروع ہوئی؟ انسانی جوڑا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ابلیس میڈم ابلیس، مسز ابلیس، ٹھیک ہے، 2 جوڑا آ گئے۔ انسان کا بچہ کیا ہوتا؟ شیر کا بچہ نہیں، بچہ نہیں ہوتا کیا؟ شیر کا بچہ کیا ہوتا؟ ذرا زور سے نا، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا۔ انسان کا بچہ کیا ہوں گا؟ آدم علیہ السلام کے جتنے بچے ہوئے کون ہیں؟ سب ہمارے دیندار رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے جھگڑے کیا ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے اس سے بحث نہیں ہم کو، رسول اللہ علیہ وسلم نوڑ تھے کہ بشر تھے، ہماری بحث یہ ہے۔ تو یہ آج جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے ایسے نہیں آ رہا، اس کی وجوہات ہیں، ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب اگر میں آپ کو وہاں سے آیت شروع کر کے 39 تک لے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کا سلسلہ کیا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے دینداروں نے، سرٹیفکیٹوں نے یہ بھی بتا دیا نہیں صاحب، انسان کے زمین پہ آنے سے پہلے شیاطین یہاں راج کرتے، ڈائنوسار سے پہلے تو ڈائنوسار سے ہمارے بچے بڑے خوش ہوتے، چھوٹے بچے اچھا دکھتا ہوں، اس کے بعد میں شیاطین تھے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین گرم تھی تو مخلوق ہے۔ اگر شاید مان لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ شیاطین یہاں تھے، بے فیلئر تھے نا، اسی لیے تو دوسری مخلوق کو اللہ بھیج رہا ہے آدم کو، تو پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر شیطان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کوئی کامن سینس بھی ہے؟ کوئی منطق ہے بات سمجھ میں آ رہی؟ دلیل کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ ایک مخلوق کا امتحان ٹیسٹ لینے کے بعد اس کو فیلئر قرار دینے کے بعد اللہ دوبارہ بھیج رہا تھا، واٹ از دا ریزن؟ کیوں ہے وہ؟ نہیں، فرسٹ ٹائم آ رہے سارے کے سارے۔ اب وہ زمین ٹھنڈی ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ میں جانتا ہے، کب انسان کو بھی جانا ہے، مخلوق کو بھی جانا ہے۔ اس لیے وہ پہلا ہے شیطان، آج ابلیس آج بھی زندہ ہے، سمندر میں تخت رکھتا ہے رات میں اس کو، اس کی بھی مخلوق شیاطین مرتے بھی ہیں، کئی 100 سال کی عمریں رہتی ہیں، ان کی بھی موت ہوتی ہے، ان کی بھی نسلیں بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ہماری جیسے نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں، ہمارے
رسول اللہ وسلم کی امتیوں کی ایج کیا ہے؟ ان بٹوین 60 اینڈ 70. بہت ریئر اس میں 100 میں 2-4 آگے بڑھ گئے تو آگے بڑھ گئے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے. جیسا دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے اس کے غذا کا بندوبست ہے، ویسا تمہاری روحانی غذا، تمہاری برائیوں سے تم کو روکنے کا میں نے بندوبست کر دیا. اور آدم اپنے بچوں کو سمجھا دینا، جو لوگ پیروی کریں گے ان ہدایات کی، ان تعلیمات کی، ان کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں. البتہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو اس کا انکار کریں گے نبیوں کی تعلیمات. اور ہمارا دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے، بہت ویری سمپل. قرآن مجید تھیوری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے. قرآن پڑھ کر کوئی آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. کتنی عبادتیں؟ 4 ہی ہیں نا. کلمہ پڑھنے والے پر کتنی عبادتیں فرض ہیں؟ 4 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. قرآن میں بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر کی تلاوت کھڑے رہ کے کرنی چاہیے، اور رکوع میں کب جانا چاہیے، رکوع کتنے ہونے چاہیے 1 رکعت، سجدے کتنے ہونے چاہیے 1 رکعت. ہے قرآن. نماز شروع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، نماز ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہے آپ کو قرآن میں ملے گا. چلیے شہر کا آپ نے ترجمہ کر لیا. رمضان کے مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے روزے فرض کر دیے. شہر کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ آج آپ کس شہر کو فالو کرتے ہیں، کس منتھ کو فالو کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم سب کس منتھ کو فالو کرتے ہیں؟ اسلامی کیلنڈر فالو کرتے ہیں. یہاں پر بڑے سے بڑے دیندار کی طرح انگلی کر کے کہوں کہ آپ یہ 12 اسلامی مہینے کے نام بتائیں، شرما کے نکل جائیں گے یہاں سے. البتہ ہمارے بچے کو معلوم ہے جنوری، فروری اور دسمبر تک چلے آتا ہوں. تو انگلش منتھ تو نہیں بھیجے. ہمارا کیلنڈر تو اسلامک کیلنڈر ہے. اسلامک کیلنڈر میں 29 ڈیز یا 30 ڈیز، 29 ہی ہو سکتے، کم نہیں ہو سکتے. 30 ہو سکتے، زیادہ نہیں ہو سکتے. جبکہ انگلش کیلنڈر، جارجین کیلنڈر کے اندر 28 کا بھی فروری آتا ہے، اور کئی مہینے 31 کے آتے ہیں، کئی مہینے 30 کے آتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ نازل فرمایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے پیغمبر ہیں. اب یہاں پیغمبروں پر کے واقعات سنانا مقصود نہیں ہے. اب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیوں ضروری ہے انسانوں کے لیے؟ میں نے آپ سے ایک ہی جملہ کہلوایا، انسان کا بچہ کیا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، غلو مت کیجئے، نور سے بچ، اس بحث میں مت پڑیے. اگر کوئی آپ کا باپ، بھائی، بیٹا، آپ کا محلے کا پیر صاحب یہ کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ولی تھے، خاموش ہو جائیے. اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہم کو بحث کرنے کے لیے نہیں بھیجا، آپ کے عمل کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھیجا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جو اللہ کی طرف پلٹ کے آنا چاہتا ہے، بچہ کا آدمی انسان اپنے ایگزامینر کی طرف کب پلٹے گا؟ جب وہ اچھا پیپر دے گا. ہاؤم خرو کتابیہ، یہ ہے میرا نام عمل. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا میں اللہ سے ملنے والا ہوں، اس لیے دنیا میں نے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر. ورنہ پھر دوسری حالت میں ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے بھائی؟ اس میں میں نے رات کی تاریکی میں جو کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، دل میں جو برائی سوچے، میری نیتیں کیا تھی، سب اس میں کچا چٹا کھلا ہوا ہے. تو یہ نبیوں کا سلسلہ ہمارے نبی پر ختم ہو گیا. اب کوئی نبی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی آئیں گے، لیکن یہ کون سے نبی ہوں گے؟ جھوٹے، کذاب. 30 نبی آئے. اور مزے کی بات ہے کہ دوسری قوموں نے دعویٰ نہیں کیا، اس قوم میں سے بے شمار نکل گئے. اس ہماری قوم میں سے بے شمار نکل گئے. دوسری قوموں نے آج تک دعویٰ نہیں کیا. ان کو معلوم ہو اس کا نبوت کا کرائٹیریا کیا ہے، ان کو معلوم ہے. ان کے بڑے سے بڑے دیندار، ان کے طریقے پہ چلنے والے اس لیول کے نہیں ہے نا. دن میں بظاہر اپنا روپ ٹیپ ٹاپ کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، لیکن رات کی کہانیاں ان کی کون بیان کرے گا بھائی؟ آج کل ٹی وی پہ بڑا وائرل چل رہا ہے آج کل.
پڑوسی ملک کے بارے میں بڑے بڑے جگادری دینداروں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، جبکہ نبیوں کا معاملہ مختلف، یہ اللہ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، یہ گناہ کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے، کوئی سیدھی سادھی غلطی بھی نہیں ہو سکتی ان سے۔ اجتہادی غلطی کا اور چیز ہے، یہ کام، یہ پھل ہے، اچانک نیا پھل سامنے آیا، کھاؤں نہیں کھاؤں، اب اگر نبی نے کھا لیا حلال ہو گیا، نبی نے نہیں کھایا حرام ہو گیا۔ اب اگر وہ حلال تھا نبی نے چھوڑ دیا تو اللہ فوری ٹوک دے گا نبی کو، نہیں، قرآن آ چکا، قرآن میں یہ بات آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کھانے سے، شہد کے بارے میں فرمایا کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ شہد بہت بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس شہد کے نام، شہد کی مکھی کے نام سے قرآن میں ایک سورہ ہوتا ہے، سورۃ النحل۔ اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فوری ٹوک دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ آپ نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کیا؟ بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، بہت پورا واقعہ ہے۔ یہ اللہ کی نگرانی ہے، دوسری قوموں میں نگرانی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، فلاں بھگوان کے نام پہ آج ان کا ڈانس ہو رہا، اس لیے کہ وہ بھگوان چھپ چھپ کے عورتوں کو بغیر کپڑوں کے نہاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ غلط چیزیں جب پھیلتی ہیں نا، وہ پوری قوم کو برباد کرتی ہے۔ وہ بھگوان کرے نہیں کرے ہم نہیں جانتے، وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم، ہم کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں کرتے، لیکن ان کے نام پہ تم کیا کر رہے ہیں؟ چلیے انہوں نے بڑی پاکیزہ نظروں سے ان عورتوں کو دیکھا ہوگا، آج آپ کے میرے سامنے وہ سفید سی ململ کی چادر میں ایک ہٹی کٹی خاتون، پانی میں بھیگی ہوئی، کپڑے بھیگے ہوئے جسم سے چمٹے، وہ نظر آئے گی تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ درگاہ شریف، گنبد شریف، کیا سمجھ کے دیکھیں گے ہم؟ ذرا سوچیں نا بھائی، ہم کیا سوچ کے دیکھیں؟ ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جو نہ ماننے والے وہ کیا سوچ کے دیکھیں گے؟ تھوڑی دیر کے نا سوچ کے اس بارے میں غور کر کے دیکھیں۔ تو یہ رسالت اللہ نے پہلے دن سے طے کی تھی، آدم علیہ السلام کو اس کی وصیت کر دی کہ تمہاری نسل میں جب بگاڑ آئے گا میں نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجوں، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، البتہ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے ان کی پکڑ ہے، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ دوزخ ہے۔ گزشتہ بار میں نے بڑا عاجزانہ انداز میں آپ کو اطلاع دی تھی کہ تقریر 12:20 پہ شروع ہو جائے گی، 12:50 تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب اگر بعد میں آئے تو پھر ہم کو الزام مت دیجیے کہ نماز آپ لوگوں نے جلدی پڑھ لی، جیسے کہ مجھے معلوم ہے امام صاحب کے ابھی خطبے پر جانے سے پہلے بھی ہمارے بھائیوں کی آمد ہوتی رہے گی، جبکہ ان کے لیے آج کی جمعہ حدیث کے مطابق فرشتے اللہ کے دربار میں جو رجسٹر لے جائیں گے ان کا نام نہیں ہوگا اس میں۔ امام کے یہاں کھڑے رہنے کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ خود خطبہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے۔ تو یہ سلسلہ نبوت کا ابھی شروع ہے، رسالت کا، اس بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اگر موقع اس پورے ہفتے میں اگلے جمعہ تک موقع ملے، سورۃ البقرہ میں تقریباً 15 آیتیں، 39 سے پہلے کی 15 آیتیں آپ پڑھ لی، آدم علیہ السلام کا ذکر وہاں پر اللہ نے کیسے دیا اور کیسے انسان کو زمین پر بھیجا۔ تھوڑا اپنے طور پر بھی محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔